حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ بیان فرمایا، دیکھو بھائی، اگر تمہیں گناہ کرنا ہی ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے تم کرنا، گناہ کو گناہ سمجھ کے کر لو گے تو گنہگار تو ہوگے لیکن دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگے۔ لیکن اگر تم نے گناہ کو حلال سمجھ کے کرنے کی فکر کی، گناہ کو عبادت سمجھ کے کرنے کی فکر کی، تو پھر تم دائرہ اسلامی سے خارج ہو جاؤ گے۔ اب کوئی کہے کہ دیکھو میں حرام نہیں کھاتا یا حرام نہیں کھانا چاہتا، اور پھر یہ کہنے کے بعد وہ سود کھائے تو کیا سود حلال ہو جائے گا؟ سود کھانے لگتے ہیں تو پہلے حلال کرنے کی فکر ہو جاتی ہے۔ اور ایک جگہ ہم نے بیان کیا کہ ایک جدید طریقہ ہے غیبت، آج کل بعضوں نے ایجاد کیا ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، کسی دوست کے پاس بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میں برائی نہیں کر رہا، میں ان کی غیبت نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، پھر وہی غیبت کی بات کرتے۔ تو باتیں بنانے سے، ایسے جملے کہنے سے کوئی تلافی نہیں ہو جاتی یا کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ تو اگر تمہیں گناہ کرنا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کر لینا، حرام سمجھ کے، گناہ کو ناجائز سمجھ کے گناہ کر لینا اگر کرنے کی ٹھان لیے تم نے۔ لیکن اگر تم نے گناہ کو حلال اور جائز سمجھ کے کرنے کی کوشش کی، فکر کی، تو تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس گناہ کو گناہ سمجھ کے کر لو گے تو تمہارا ایمان کم سے کم محفوظ رہے گا، یعنی بے ایمان نہیں ہوگے، کافر نہیں ہوگے۔ لیکن اگر اس گناہ کو تم ثواب سمجھ کے کرنا شروع کر دیا اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے تو پھر تو ایمان ہی برباد ہو جائے گا۔ تو آج کل یہ مرض پیدا ہو گیا، جرت اتنی بڑھ گئی، آزادی اتنی بڑھ گئی، بے ایمانی اتنی بڑھ گئی، غفلت اتنی بڑھ گئی، ظلم اتنا بڑھ گیا۔ جو گناہ کرنا ہے پہلے اس کو حلال بتائیں پھر کریں گی۔ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی گناہ کرنے پہ لوگ آتے ہیں تو بس اس کو حلال کرنے کی بھی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ جرت بڑھ گئی، نفسانیت بڑھ گئی، ظلمت بڑھ گئی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زمانہ دور ہو گیا، بعید ہو گیا، اب ظلمتیں بھی ہمارے اندر میں بڑھ گئی۔ تو ہوشیار رہنا ہے، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمار ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس کی پہچان ہو گئی کہ اس طرح سے یہ مجھے مارتا ہے، اس طرح سے مبتلا کرتا ہے، اس کو دہرائے نہ غلطی کو۔ اس طرح سے آدمی کو اپنی نفس کی پہچان ہو جاتی، جس غلطی، جس طریقے سے نفس نے گناہ میں مبتلا کیا، اس طریقے سے ٹھان لیا، جان لیا، مان لیا کہ ہم دوبارہ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، اور پھر اس دھوکے سے بچتا رہا۔ اس طریقے سے آدمی نفس کا عارف ہو جاتا ہے اور اپنے رب کا عارف ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، غیبتوں سے بچیں اور ہر گناہ سے بچنا۔ سب گناہوں سے گر حفاظت ہے، تب یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے۔